جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سلونی شرما جی ہیں اچھا انڈیا سے، انہوں نے ایڈریس بھی بتایا ہے، جن کے بردر ان لا کی شادی میں نا ان کی ساس کو کسی نے شادی کے جو پیسے دیے جاتے ہیں نا مبارکباد کے خوشی کے، اس میں دیے ہیں یار یہ پیسے۔ وقت لوگ تھے، اب اندازہ لگائیں کہ لفافے جو دیتے ہیں ہم جی مبارکباد کے خوشی کے، یار اس میں مطلب اس طرح کے نقشہ بنا کے لیے جادوگر کا، اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے نا۔ اچھا چلو ایک تو یہ بات ہوتی نا کہ شاید اتفاق کہہ لیں، غلطی سے کہہ لیں، کسی اور کا نوٹ آ گیا، لیکن ایسے نوٹ تو کوئی لیتا بھی نہیں ہے۔ آپ کسی دکاندار کو کسی کو آپ اس طرح کے نوٹ دیں وہ لے گا بھی نہیں۔ اور پھر یہ تو لگ رہا ہے جان بوجھ کے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ دیکھیں پورا ایک گول بنا کے نا بیچ میں کچھ کیا۔ چلے ایک خیال یہ ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا، ٹھیک کچھ ان کا ہی ہے، جو بھی ہے ہمیں پتہ نہیں کیا، لیکن یہ تو پورا نمبرز ہے اور کوئی نقش ہے۔ اب کیا بتا رہی ہیں، مائی نیم سلونی شرما فرام انڈیا، کرت پور صاحب پنجاب سے ہوں۔ 27 نومبر میرے بردر ان لا کی شادی تھی، شادی میں کسی نے 10 کے نوٹ پر یہ کچھ لکھ کر دیا تھا میری مدر ان لا کو، ایک شگن والے لفافے کے اندر، وہی اینولپ کے اندر۔ اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم صرف یہاں تک نہیں ہے، پرابلم ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، نوٹ کیجیے گا۔ ہیلو سر، میں آپ کا شو 7-8 سال سے دیکھ رہی ہوں، اور جیسے ڈینجر جگہ پہ جاتی ہو تو دیکھ کے ہی ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس یہی اپنے بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو، آپ کی پوری 27 نومبر کو شادی کے نیکسٹ ڈے 1 یا 2 دن بعد ہم لوگ آ گئے تھے۔ ہم لوگ تھوڑا الگ رہتے ہیں جاب کے سلسلے سے، اور کرت پور صاحب پنجاب میں، وہاں پہ میری مدر ان لا اور میرے بردر ان لا رہتے ہیں۔ میرے فادر ان لا ہے نہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے آج سے 8 سال پہلے۔ تو ہم نے بردر ان لا کی شادی کی تھی، تو شادی میں کسی نے لفافے میں کہ ایسے ہی کسی نے 10 روپے کے نوٹ میں یہ سب لکھ کے دیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پلیز آپ چیک کروا کے دیکھیں گے کیا چیز ہے۔ جس دن سے یہ نوٹ آیا ہے اس دن سے شادی کے سب رشتے دار جانے کے بعد، مطلب 2-4 دن اور رکے تھے، ہمارے چاچا وغیرہ اور ان کی فیملی اور بوا یہ سب رکے تھے، بوا کے یہاں پہ پھوپھو بولتے ہیں، وہ سب رکے تھے، وہ 4-5 دن کے بعد چلے گئے تھے۔ تو ممی اور بردر ان لا نے جو شادی میں خرچے ہوتے ہیں ان کا پیمنٹ کرنے کے لیے جو گفٹ میں شگن ملتے ہیں، سوچا کہ بینک سے کیوں نکالنا، اس میں سے ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ تو جب جتنے بھی شگن کے لفافے ملے تھے وہ سارے ہم نے المیرا میں لاک لگا کے رکھ دیے تھے، اس کی چابی بردر ان لا کے پاس تھی۔ تو بردر ان لا نے اپنی وائف کو بولا کہ بھی آپ الماری میں جتنے بھی لفافے جو بھی کیش ملا تھا گفٹ میں وہ سب نکالو، کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کاؤنٹ کر کے انہوں نے ایک ربڑ لگا کر کاؤنٹ کر کے رکھ دیے۔ جب لفافے کھول کے دیکھا تو لفافے میں 1 بھی روپے نہیں تھا، اور جو گڈی بنا کے رکھی تھی اس میں سے بھی بہت سارے پیسے غائب ہو چکے تھے۔ اماؤنٹ کے قریب 40,000 روپے تھا، 40,000، اور جو لفافے الگ سے تھے وہ سارے پیسے غائب ہو چکے ہیں۔ پھر وہاں ہم نے کسی کو یہ نوٹ دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کچھ کسی نے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، پلیز سر یہ دیکھ کے بتائیں۔ اور آپ کے کہتے ہیں اوپر والا بہت سنتا ہے، ان کی مہر ہے آپ کے اوپر، جو آپ کے اللہ میاں ہیں آپ کے اوپر، بہت ان کی کرم ہے، وہ آپ ان کے پیاروں میں سے ہو، پلیز سر ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، اگر کچھ زیادہ نقصان دائک ہے تو پھر ہم اس کا کچھ علاج کروائیں، کیونکہ ابھی تو پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ہاں یہ ابھی کا ہی نہیں ہے، جو ہم نے وہاں کرت پور سائڈ میں جو مکان بنوایا ہے وہ نیا، پہلے ہم لوگ رینٹ پہ رہتے تھے، نیا بنوایا۔ جب ہم نے پلاٹ لیا تو پلاٹ کے اوپر کوئی جھاڑو رکھ کے گیا تھا، نئی جھاڑو کہ کسی نے شاپ سے خریدی ہو اور وہ رکھی ہے۔ پھر جب اس کی نیو کہتے ہیں نا مکان کی جب نیو ڈالنے کی شروعات کرتے ہیں تو کچھ حد تک آدھی دیواریں کھڑی کی تھی تو وہاں پہ کوئی سندور رکھ کے گیا۔ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، کافی ٹائم سے ہو رہا۔ ہم نے سوچا کہ چلو کوئی چھیڑ خانی ویسی مذاق کر رہا ہوگا، لیکن اب تو حد ہی ہو گیا ہے کہ بند تالے میں سے پیسے غائب ہو رہے ہیں۔ ابھی یہیں تک ہے، ہم سوچے کچھ اس سے زیادہ بڑا نقصان نہ ہو، پلیز سر ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں اور بتائیں، اور لوگوں کو بھی اویئر کریں کہ ایسے بھی کسی سے بھی پیسے نہ لیں، اگر ہے تو چیک کر کے لیں، جو آج ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ آگے چل کے اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ کیسے چیک کریں گے، کیسے چیک کریں گے، اللہ معاف کرے۔ یہی تو میں بات کہتا ہوں نا، یہی تو میں بات کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پہ کوئی آئے گا کہ اس کی تلاشی لیں گے آپ کو کوئی کچھ دے گا، کیا کریں گے آپ؟
عرض یہ ہے دیکھیں جو اس کام میں انوالو ہیں ابھی بھی کرنے اور کروانے میں اکثر آپ کو بات شیئر کرتا ہوں کہ ایسے ہی نہیں، بہت سختی سے منع ہے ہر مذہب میں. صحیح. اور میں نے کرنے والوں کو جادو، کروانے والوں کو جادو، زیادہ نقصان میں دیکھا، زیادہ پریشان حال دیکھا یار. ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے یہاں پر. صحیح. چلو ہمیشہ رہنا ہو نا، انسان سوچے بھی. ارے یار میکسیمم آج کل کیا ریشیو ہے ایج گروپ کا؟ 60-70. یار اس سے بھی کم ہی ہو گیا ہے. تو اتنے مطلب اس کے اندر آپ کیوں ایسا پنگا لے رہے ہیں جس کا سختی سے منع ہے؟ اور مطلب میں کہتا ہوں کہ بے انتہا اس کا تو سوچنا تو دور، خیال بھی نہ آئے. اب نا پہلے چلو یہ ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا کہ کسی نے شادی کے لفافے میں نا یہ غلطی سے دے دیا، ایسا نہیں ہے نا. پراپرلی جی یہ بنایا گیا ہے. اور کیا بتا رہی ہیں کہ لاک میں انہوں نے پیسے رکھے ہیں، لاک کر کے سب نے رکھے ہیں، چابی انہی کے پاس، اور پھر غائب ہیں. پھر کسی کو دکھایا ہے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی یہ عمل ہے جادو کا جس کی وجہ سے آپ کے پیسے غائب ہو رہے ہیں. ہم نے کئی کیسز ایسے شیئر کیے جس میں یہ شکایت آئی کہ یار ہماری چیزیں غائب ہو گئی بند کمروں سے، اور سونا غائب ہو گیا، اس طرح کی چیزیں غائب ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آئی کیسے گئے، کہاں گئے. اور اس طرح کی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کہیں سے پیسے آ گئے، کہیں سے مل گئے، پہنچ گئے. میں نے بھی واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، جو کھانا ہے بتائیں، جی 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 جی، لیکن اس کے پیسے لگیں گے فلاں شہر سے، فلاں ملک سے، جہاں سے چاہیے جو کھانا ہے. آپ ساتھ والے کمرے میں جائیں وہ کھانا رکھا ہوا ہوگا وہاں، لیکن میں نے آپ کو سنایا جی 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 جی، بٹ یو ہیو ٹو پے فار اٹ. صحیح. ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں کیا. نہیں. اسی طرح جی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اس طرح کے عمل کر کے نا بھیجا جاتا ہے یا وہ چیز پہنچا دی جاتی ہے وہاں پر، اور وقتی فائدہ، مطلب 40,000 روپے کے پیچھے آپ جادو جیسا کام، پیسوں کے پیچھے آپ، جس کا صرف اسلام میں نہیں ہر مذہب میں سختی سے منع ہے. میں حالانکہ مجھے یقین ہے کہ منع ہوگا. 100% شیطان، جادو شیطان سے کام نہیں لینا. ترکی میں ہر کنٹری کی، ملک کی اپنی مثال ہوتی ہے نا. تو ترکی میں کہا جاتا ہے جادو کرنے والا رب کے کام میں مداخلت کرتا ہے. اللہ آپ اندازہ لگا لیں یار، مطلب اس سے بڑھ کے کیا ہو. تو میری ان سے بات نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور جو اس کام کے پیچھے ہیں میں ان کو بھی نہیں جانتا، لیکن ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، ان کا بھی ان کا بھی. غصے میں، بدلے میں، جلن میں، کسی مقصد میں اگر آپ اس کام میں پڑ گئے ہیں تو ان کا کم، آپ کا زیادہ نقصان ہے. میں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں. پہلے مجھے لگتا تھا اچھا جادو کر کے لوگ تو پتہ نہیں کرتے ہوں گے تو کچھ مل جاتا ہوگا ان کو ایسا، اور میں نے دیکھا جو جادو کر رہا ہے اس کا زیادہ برا حال ہے یار. تو فائدہ کیا پھر ایسے کام کا. چلو ایک مجھے سکون ملا، مجھے خوشی ملی، کتنی دیر کی، کل کا پتہ نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں. مطلب ایسے کام کا کوئی یہ تب کیا جاتا تھا جب انسان کو صحیح غلط کی سمجھ نہیں تھی. ہزاروں سال پہلے جب پازیٹیو نیگیٹو میں فرق نہیں تھا، کیا کھانا پینا ہے، کیا صاف صفائی ہے، کیا پہننا اوڑھنا ہے، جب اس کو اس بات کا اندازہ پتہ نہیں تھا تب یہ کیا جاتا تھا یار. جب کسی انسان کی فطرت یہ ہو کہ وہ کسی کو دکھ میں دیکھ کے خود خوشی محسوس کرے تو پھر مطلب کیسے سمجھ گئے. دیکھیں مطلب وہ یہ بہت بری بات ہے نا، یہ اصل تو یہی ہے نا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. آپ کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے آپ کو کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، یار یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، ابھی بھی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم کس طرف جا رہے ہو. ہاں آتی تو ہے، آتی ہے نا، یقین کریں آتی ہے. یہ کیونکہ اندر سب کے روح ہے تو وہ آتی ضرور ہے. اور یہ بھی بہت بڑا انعام ہے رب کا کہ وہ آواز آپ کے اندر سے آتی، آپ اس کو نہ سنیں، آپ بھگتے پھر آگے. جادوگروں کا کیا حال رہا ہے یار، ہماری تو تاریخ گواہ ہے. بڑے بڑے جادوگروں کا کیا حال رہا ہے یار، اللہ پاک نے دکھایا ہے. ابھی ہم کیا حال دکھاتے ہیں آپ کو جگہ، مجھے بتا دیں کوئی ایسا جو یہ کر رہا ہو اور بڑے سکون میں ہو. امپاسبل ہے نا، ورنہ منع تھوڑی ہوتا. بیماری لگ جاتی ہیں، ڈاکٹر نہیں سوچ پاتے. فرماتے ہیں جادو کرنے والے کی نسلیں بھگتتی ہیں.
ان کی بیچاری آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اتنا غلط کیوں ہو رہا ہے. ہم نے واقعات شیئر کی ہیں آپ سے. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا. ایک جادو سے, ایک جن سے, مدد سے آپ نے اربوں روپے کما لیے, ٹھیک ہے, آپ بہت بڑی پوسٹ پہ بھی آ گئے, آپ نے بڑے کام کروا اربوں روپے. آپ کے آنے والی اولاد کو ایسی بیماریاں لگ گئی کہ دنیا میں اس کا علاج کیا گیا. ہر دنیا کے ہر ملک کے شہر کے ڈاکٹر اپنے اپنے جو ٹوٹ کے علاج, مہنگے سے مہنگا ہاسپٹل, انگلینڈ, یو کے, سب نے کہہ رہے ہیں, میں سمجھ نہیں آ رہا. وہ اربوں روپے جو آپ نے کمائے اس طرح سے وہ ادھر گئے. مس کمٹمنٹ, دھوکہ, اس وجہ سے جادو. تو یہ ہستی کے الفاظ ہیں, نسلیں بھگتتی ہیں. تو یار یہ مقصد سمجھ نہیں آتا, کرنے کا فائدہ کیا, کیوں کرتے ہیں. خیر میں بتایا آپ کو, کچھ لوگوں کی سوچا ایسی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان دے کے اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. مطلب یہ حسد ہے. وہ بعض لوگ تو میں نے میرے دل میں بات آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہیں سے پریشانی کی خبر نہیں ہے, مطلب کیسے محسوس کرتے ہیں, لیکن ہیں لوگ ایسے یار. حالانکہ لوگوں کو پناہ مانگنی چاہیے. شیر خدا کا فرمان ہے جی, شیر خدا کا, کہ اپنے خیال کا بھی خیال رکھو, اپنی سوچوں کو پاک رکھو. غلط سوچ آپ کا پورا نظام, آپ کا آنے والا رزق, آپ کی سمجھ لیں روزگار, ہر کسی پہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا خیال, شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا, برے خیال دینا آپ کو, بدگمانی میں مبتلا کرنا آپ کو, لیکن اس کو رد کرنا ہی, اس پر نہ چلنا ہی نا مومن کی نشانی. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں شمیم صاحب, وہ مجھے کہتے ہیں آج بھی کہ سجاد یار آج بھی خیال آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, لیکن ہم نے صرف اس کو رد کرنا ہے کہ نہیں یہ ہمارا رستہ نہیں ہے, اور یہی ہمارے ہاتھ میں ہے. غصے میں نا, غصے میں انسان کو نا یہی آتا ہے, شیطان آپ کو صرف نیگیٹو دکھاتا ہے, پازیٹو بھول ہی جاتا ہے انسان, کچھ یاد ہی نہیں رہتا. لیکن اس غصے میں اپنے خود کو کنٹرول کر لیا آپ نے تو بچ گئے, نہیں تو ایک کے بعد ایک کیا نہیں کر سکتے یار. تو پھر آپ بس سمجھنے ڈوبتے ہی جاتے ہیں نا. تو عرض یہ ہے, اب مجھ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہیں, تو سمجھ لیں توبہ کر لیں. اگر تو آپ اس کام میں مبتلا کرنے میں یا کروانے میں ہے نا, تو آپ معافی تلافی کر لیں زندگی میں ہی. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو, چاہے ہاتھ جوڑنے پڑے, چاہے پیر پڑنا پڑے, چاہے آپ کو 40,000 کیا 4 لاکھ روپے ان کو واپس دینا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے لکھ کر دے دو میں نے تمہیں معاف کر دیا, مجھ سے غلطی ہوئی, غصے میں, نفرت میں, شیطان کے بہکاوے میں, یہ آپ کر لیں. یہ معاملہ وہاں نہ جانے دیں. یہ میں آپ کو سمجھ لیں بھلا چاہتے ہیں, یہ سب کا انسان ہے, خطا کا پتلا ہے. حالانکہ بڑی سخت سزائیں ہیں سعودیہ میں, یو اے ای میں, پتہ چل جائے کوئی اس کام میں انوالو ہے, کہاں سے گاڑیاں آ کے اس کو لے جائیں گی, سوچ نہیں سکتا کوئی, ایسا نظام ہے ماشاءاللہ. تو سمجھدار کو اشارہ کافی جی. اب باقی یہ جو سولانی شرما جی ہیں, خاتون جو ہیں, ایسے چیزیں کوئی میٹر نہیں, کہتے ہیں منی از لاسٹ, نتھنگ از لاسٹ, چیزیں پھر آ جاتی ہیں. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ معافی تلافی کر لیں, آپ بھی دل پڑا کریں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو جو جیسا کرتا ہے نا وہ ویسا بڑھتا ہے, آپ معاف کر دیں. ایسے نا پھر آ جائیں گے یار, پھر بن جائیں گی چیزیں. وہ جو کر رہا ہے نا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, آپ کا نہیں کر رہا. میرے بات یہ کہ اور کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس سے بہتر ہو کے آتی ہے, ڈبل ٹرپل ہو کے آتی ہے. ایسا تو میں نے زندگی میں ڈبل نقصان ہو گیا, یہ بات تو ہوئی ہے. صحیح آئندہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے, اور جو آپ کو جتنا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا, اس سے اچھا پورا کر دے گا. اب بات یہ ہے دیکھیں, اس ایک چکر میں نا آپ کسی کو گھر پہ آنے سے روک نہیں سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. بات یہ فرماتے ہیں جادو, جنات, بلیات, آفات, ان سب سے بڑے رب ہیں اللہ پاک. اللہ پاک رب سب سے بڑے ہیں, تو پھر کیا ڈرنا ہے. تو جیسے بتا رہی ہیں 7-8 سال سے یہ دیکھتی ہیں, تو کچھ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, باقی بات ہمارا مقصد پہنچانا ہوتا ہے. اللہ پاک برقرار رکھے. اللہ ہی ہے جو دلوں میں ڈالتے ہیں جی, بندے کا کچھ نہیں. تو مقصد تھا جی بات پہنچانا, آپ کو نام کے ساتھ, ایڈریس کے ساتھ, تصاویر کے ساتھ پوری بات آپ کو پہنچا دی ہے. جو دیکھا سنا مہربان کو فرماتے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. اور
اچھا ہمارا تھا ایک میسج ہے جو اچھا بچوں نے مجھے اچھا میرے خیال سے ابھی ہم جو مال میں گئے تھے ہمارے بہت پیارے جو سی ہیں وہ اچانک آئی، انہوں نے بہت دعائیں کی ضرورت، بہت پیاری دعائیں کی، بہت دعائیں کی، انہوں نے بہت کہا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں، مطلب میری کیسے چیزوں کو کبھی بند نہ کیجیے گا، زندگی بھر بند نہ کیجیے گا. اچھا ہم نے جو شکریہ ادا کیا، پھر آئی، پھر آپ کو سلام پہنچایا اور پھر دعائیں دی، مجھ سے ساتھی ان سے ہاتھ ملایا اور بہت مطلب بہت دعائیں کی. اچھا پھر ہم مصروف ہو گئے اپنے، وہ پھر آئی پھر دعائیں دی، مطلب اتنی دعائیں کی ماشاء اللہ سے، بہت پیاری. اور ان کا نام مجھے شاید یاد ہے کہ انہوں نے مسورہ ہیرا سمی نام ہے شاید، اور بڑی پیاری ویڈیوز تھی، اور ان کی مطلب ان کی جو دعائیں تھی نا، جو ان کو آپ کو سلام پہنچانا کا کہا تھا، تو بڑا ماشاء اللہ سے خوش ہوا کہ یہ لوگ ایسے کہ لوگوں میں بھی مطلب اچھے الفاظ سے یاد کریں گا. ارے محسوس ہوتی ہیں، یقین کریں محسوس ہوتی ہیں، مطلب جو واپسی ہو جاتی ہے ایسی جگہوں سے، مطلب اتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں پھر کور ہو جاتے ہیں. شاید ایسے ایسے لوگ ہیں سونگ لیتے ہیں، جی مجھے پتا نہیں ہوتا، کرنے کے بعد مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، آپ حکم کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے، میں کھل کے مجھے منع بھی کرتے ہیں بتائیے گا، ہاں مجھے پہلے شرطیں رکھتے ہیں آپ نے بتانا نہیں ہے. جی محسوس ہوتی ہیں. اور یقین جانیں میں آپ کو باخدا ایک بات کہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں قدر کروں، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. کچھ وقت دیکھا ہے جی ہم نے بھی اپ اینڈ ڈاؤن کا نا دکھایا اللہ پاک نے، بس یہ وہی ہیں جو دلوں میں ڈالتے ہیں، وہی ہیں جو محبت دلوں میں اور یہ پیار رکھتے ہیں، بھروسہ اعتماد رکھتے ہیں. اور ہم بھی صرف اسی بنا پہ نا کہ نہیں یار لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں ہمارے، اس یقین پہ ہم نکل جاتے ہیں. تو نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمارے دل میں نا آپ کے لیے خود بخود ہی نا ایک آپ فیملی ممبر ہیں، آپ اس طرح سے. تو میں ان کو نا یہ کہتا ہوں کہ یقین جانیے یہ رنگ، یہ تمام ہمارے مہربان کا رنگ جو آپ محسوس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی جو ہے نا، اچھا یہ بھی وہ کچھ مخصوص دل ہوتے ہیں ٹرانسمیٹر جن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سگنل ریسیو کرنے والے، تو وہ ریسیو کر لیتے ہیں. انہیں کی گفتگو، انہیں کا رنگ ہے، انہیں کا انداز ہے، سب انہیں کے جو فرمایا آپ نے، جو دیکھا ہے ہم نے، سب انہیں کا ہے یار. تو کروایا جا رہا ہے، بس امانتاً جو چیز آتی ہے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کو ایک تھوڑا سا دل کا کنیکشن بنتا ہے نا ہم سے، تو یہ تمام جی رنگ انہیں کا ہے، اور ان کی مہربانی انہوں نے گوارا فرمایا ہمیں، فرمایا کہ بلایا ہے نہیں آئے تو بیٹھ جاؤ. ہم تو دیکھ چکے نا دونوں رنگ، آپ کو بیٹھک سے پہلے بیٹھک کے بعد میں دونوں رنگ دیکھ چکا ہوں نا، دونوں بدلاؤ دیکھ چکا ہوں. لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ انسان جب کسی بزرگ کی نظر میں محفل میں ہوتا ہے تو سمجھیں وہ ایک طریقے فل فل ہوتا ہے، اس میں ایک وزن ہوتا ہے. اور ویسے عام بندہ جو ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے، کیونکہ رہنمائی ملتی ہے نا آپ کو، ایک روک ٹوک ملتی ہے، بڑوں کی ادبیہ باتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی بات، اگر آپ کسی کو خود سے بہتر جانیں گے نا، یہ تبھی ہوگا جب آپ خود کو کمتر جانیں گے. جب آپ کہیں گے نا کہ نہیں یار میں کمزور ہوں، کمتر ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں اتنا سمجھدار عقل مند دانا نہیں ہوں، تب آپ ویسے بہتر کی تلاش. اور یہ اوپر سے ہوتا ہے کنیکشن. پھر یار یہاں تک فرمایا آپ نے کہ دعا کیجئے، دعا کروائیے، جن کو آپ خود سے بہتر سمجھتے ہیں دعا کروائیے. یہ الفاظ ہیں ہمارے مہربان کے، جو آپ کے قریب میں ہو، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو کہ نہیں یار اس کو دیکھ کے اچھی فیلنگز آتی ہیں، پازیٹیو وائبز آتی ہیں، رب کا خیال آتا ہے. پڑھ جائے اس کے پیچھے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہیں ذرا سی بھنک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، وہ پکڑ لو اس کو. حدیث ہے حضرات کی خوشبو والے کا خوشبو اللہ، اور جہاں آپ بیٹھیں گے تو کسی کے ساتھ آپ کی بیٹھک، آپ کی چیزیں، آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہییں. تو آپ ان چیزوں کو جو اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی گئی ہیں اور جس سے رہنمائی مل جاتی ہے، زندگی ہی مختصر ہے تاکہ اور اچھی سے اچھی گزر سکے. بس جی دعا ہے اس در سے وابستگی سلامت رہے. رستہ ملتا نہیں ہے، مل گیا ہے بڑوں کی دعاؤں سے، کرم سے. اور فرماتے ہیں ہوش میں رہ کے چلنا ہے، پل پل ہوش میں رہ کے چلنا ہے. تو دعا یہی ہے کہ ہمیں یاد رہے نا، کبھی نیند پوری نہیں ہوتی، کبھی بھوک ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، اس میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. وہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، وہیں پہ چیکنگ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کتنا یاد اور کتنا بھول گئے. آپ وہ کیا تھا آپ کی قسم کیا کہتے تھے کہ
वो कौन है जिसने तुझे पुदीना पहना? मैंने देखा यार, एक तैश, एक हम तुम्हें कंट्रोल करते लेकिन नहीं सब जगह ये, लेकिन उसके बाद जो माशाल्लाह जो समझ मिली माशाल्लाह वो बेहतरीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब करम और ये सब आपके सामने है। तो जी नाम, एड्रेस, तस्वीर, वाक्या सब आपके सामने,